السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ہے ان فوکس اور میں ہوں فہد حسین۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج کا پاکستان بھی مسائل کے انبار تلے دبا ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے نے ہماری یاد دہانی کرائی کہ ان مسائل میں ایک بہت ہی بڑا مسئلہ، بلکہ شاید شدید ترین مسئلہ جو ہے وہ ہمارا موجودہ جمہوری نظام کے حوالے سے ہے کہ وہ بند گلی میں پھنستا جا رہا ہے۔ یہ مناظر ذرا غور سے دیکھیے، یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی، اور یہ ہے اسمبلی کے منتخب نمائندگان جو ہزاروں لاکھوں ووٹوں اور لوگوں کا مینڈیٹ لے کر اس اسمبلی میں آئے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی شخص انجانے میں ناظرین یہ پوچھے کہ یہ سسٹم غیر فعال کیسے ہوتا ہے تو اس کو یہ مناظر دکھائیے گا، اور کہیں اگر کہیے گا کہ ایسے ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایشو کوئی بھی ہو، معاملہ کوئی بھی ہو، بل کوئی بھی ہو، وہ اس وقت سیاسی نفرت کی بھیٹ چڑھ رہا ہے، کیونکہ حکومت اور اپوزیشن میں ورکنگ ریلیشن شپ ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ عوامی سڑکیں ہوں یا سرکاری فورمز ہوں، ہر جگہ آج نعرے بازی ہے اور گالم گلوچ ہے۔ کل ناظرین کشمیر یکجہتی کا دن تھا، ایسا دن جس کو پوری قوم نے یکجا ہو کر منانا تھا، مگر اس دن بھی وہی سیاست اور وہی الزام تراشی۔ ہر قسم کی سوچ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کبھی کسی قسم کی مفاہمت جو میں نہیں کروں گا، میں کبھی بڑے بڑے ڈاکوؤں کو NRO نہیں دوں گا۔ جہاں جہاں سکوت کشمیر کا نام اور ذکر آئے گا، وہاں عمران خان مجرم بن کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ کیوں تم ایک کمپرومائز تابع دار 22 کروڑ عوام پر مسلط ہو کر تم نے پاکستان کو داخلہ اور خارجی محاذ پر کمزور کیا؟ اس قسم کا وزیر اعظم نہ صرف ہر پاکستانی کا آزادی کو خطرہ میں ڈالتا ہے، مگر وہ ہر کشمیری کی آزادی کو بھی خطرہ میں ڈالتا ہے۔ پاکستان میں عوام کی نمائندہ حکومت تھی، کسی مودی کو یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر کے اس کو ہندوستان کا صوبہ بنا سکے۔ ناظرین، کشمیر کے ایشو پر ہماری سیاسی قیادت آج یک زبان ہو کر نہیں بول سکتی، یہ ایک فیکٹ ہے، اور نہ ہی یہ قیادت قانون سازی کر سکتی ہے۔ سینٹ میں ووٹ ڈالنے کا طریقہ تبدیل کرنے کے عام ترین ایشو پر آپ نے دیکھا کیسے سیاسی وجوہات کی بنا پر اس کو متنازع بنایا گیا۔ وہ بل تو ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا، مگر اصل سوال جوں کا تو موجود ہے، آخر پاکستان تحریک انصاف کو اس عام معاملے کو اتنا متنازع بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ حکومت سپریم کورٹ میں اس حوالے سے پٹیشن دائر کر چکی ہے اور اس پر سماعت جاری ہے۔ قومی اسمبلی میں آئینی ترامیم کے لیے حکومت کے پاس نمبرز نہیں ہے، اور اب تازہ خبر کے مطابق کل کابینہ نے اس حوالے سے ایک آرڈیننس کی منظوری بھی دے دی ہے کہ سینٹ کے انتخابات خفیہ بیلٹ سے نہ ہوں، مگر یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ معاملہ حل کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ خفیہ بیلٹ کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ناظرین آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ تو پھر کیا یہ میری ضد ہے؟ کیا حکومت یہ دعویٰ کر سکے کہ اپوزیشن جو ہے وہ خفیہ بیلٹ کو سپورٹ کر کے سینٹ میں کرپشن کو فروغ دینا چاہتی ہے، یا پھر یہ کہ تحریک انصاف کو یہ خطرہ ہے کہ اس کے ممبران اس الیکشن میں ٹوٹ سکتے؟ اس پر بات کریں گے ایک بہت ہی اہم وفاقی وزیر کے ساتھ اس بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ اسی معاملے پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے اس وقت پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے، اس کو ہم کیسے سسٹین کر سکتے ہیں؟ جناب شفقت محمود صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل لیڈرشپ ہے اس کا حصہ ہیں۔ شفقت صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شفقت صاحب، یہ جو سینٹ کا معاملہ چل رہا ہے، اس میں جو اس کی جو لاجک ہے، وہ منطق ہے، وہ تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ بھئی اگر سینٹ کے الیکشن میں اس طرح کا ایک جھول ہے کہ اس سے کرپشن ہوتی ہے، جو کہ بالکل ہوتی ہے، ووٹ کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ریفارم کرنا ہے، لیکن جس طریقے سے یہ ریفارم کیا جا رہا ہے اور بلڈوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی وجہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ اس سے تو یعنی کہ ایک الٹا اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے کہ اس کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے اس معاملے کو۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ موٹیوز اگر آپ دیکھیں تو موٹیوز بڑے کلیئر ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، بولیاں لگتی ہیں، پیسے کا ایکسچینج ہوتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دونوں جماعتوں نے، پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہ کہا تھا کہ جی اس کو اس طرح ہونا چاہیے۔ تو جب ہم یہ پروپوزل لے کے آئے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کوئی ہڈن ہم کوئی فائدہ لے رہے ہیں،
ایکچولی تو اگر آپ دیکھیں تو سیکرٹ بیلٹ کا فائدہ اگر آپ پاسٹ میں جائیں تو گورنمنٹس کو ہوتا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ ہے، ہم اوپن کر رہے ہیں. اس لیے ایکچولی انہوں نے اب تہیہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر انہوں نے میں نہ مانو والی بات کرنی ہے، تو یہ میں نہ مانو چلتا رہے گا. لیکن ہم جو اگر ضروری اس کو سمجھتے ہیں. ہاں دیکھیں شفقت صاحب، اس میں تو کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. یہ اس کو ریفارم تو ہم نے کرنا ہے، بلکہ ہم نے اور بہت سارے الیکٹرل ریفارم جو ہیں وہ کرنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں صرف اس زاویے سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ معاملہ ہینڈل کیا جا رہا ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا جو ہے وہ اس کا مرکزی جو ہے وہ مقصد ہے، کیونکہ 2/3 اکثریت نہ آپ کے پاس ہے نہ اپوزیشن کے پاس ہے. آرڈیننس آپ نے پاس کر دیا، اس کے بھی اوپر بہت سارے جو ہیں وہ قانونی سوال ہیں. اگر اس کو باقاعدہ طور پر اپوزیشن کو انگیج کر ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا کر یہ معاملہ اگر آپ کرتے تو ایک میرے خیال ہے روشن امکان تھا کہ یہ ہو جاتا. اب تو یہ ضد بن گئی ہے. دیکھیں یہ بات کہنے میں اور سننے میں تو بالکل اچھی لگتی ہے کہ انگیج کریں. ہم نے انگیج کیا، مثلا یہ اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا، ہم نے انگیج کیا، ہم نے کہا کہ اس کو سموتھلی چلائیں. ان کی لیڈرشپ آئی، انہوں نے اسپیکر سے ملاقات کی، ہم میں سے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی. طے پا گیا کہ جناب ٹھیک ہے 2 لوگ اپوزیشن کے بولیں گے، 1 لوگ گورنمنٹ کا بولے گا، 1 بندہ گورنمنٹ کا بولے گا. اور جب وہ ہال میں پہنچے تو انہوں نے سب چیز کو تہس نہس کر دیا. مقصد یہ ہے کہ ہم تو انگیج کر رہے ہیں لیکن وہ انگیج کرنا چاہتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو درست سمجھتے ہیں، جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، جس کو ہم اصول کی بات سمجھتے ہیں کہ وہ ہم کرنا چھوڑ دیں. وہ تو ہم کرتے رہیں گے. ہم نے انگیج کیا، ہم نے ان کو بلایا، ہم نے کہا آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں بھی بات کرتے ہیں. اگر آپ اس میں تقاریر ہیں جو آپ کے پرابلمز ہیں وہ آپ بتائیں، آپ 2 بولیں. لیکن پریکٹیکلی کیا ہوا؟ دھینگا مشتی، بدتمیزی، گالیاں، اسپیکر پہ آلموسٹ حملہ. تو یہ تو صرف ایک ڈیلیبریٹلی ایک امپریشن دینے کی کوشش ہے. لیکن شفقت صاحب دیکھیے یہ تو پارلیمنٹ چل رہی یہ نہیں چل رہا. انگیجمنٹ جو ہے انگیجمنٹ ایک ایونٹ تو نہیں ہو سکتا. انگیجمنٹ تو ایک پروسیس ہوگا، وہ آہستہ آہستہ ہوگا. اب باہر سڑکوں پہ جس طرح کی سیاست ہونی ہے وہ ضرور ہو، کیونکہ ظاہر بات ہے آپس میں آپ کمپیٹ کر رہی ہیں جماعتیں، آپ نے اپنی سیاست کر لی ہے. لیکن پارلیمنٹ کو ہم غیر فعال نہیں کر سکتے، مفلوج نہیں کر سکتے. وہ اس ٹائم ہوا ہوا ہے. میرا جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے گورنمنٹ کا یہ انٹرسٹ میں ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو فنکشنل رکھے اور ٹیمپریچرز کو کنٹرول میں رکھے. آپ کی جماعت میں جو سینئر ترین لوگ ہیں جو ان معاملوں کو سمجھتے ہیں، مطلب آپ سر فہرست آپ خود ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، اس طرح کے 3-4 اور بڑے اہم لوگ ہیں جو معاملات کو پارلیمنٹ میں ایک فنکشنل لیول پہ رکھ سکتے ہیں. نہیں آپ فہد سمجھ نہیں رہے بات کو. بات یہ ہے کہ یہ پریسائسلی جان کے یہ کیا جا رہا ہے کہ اس دن مثال کے طور پہ 25-30 لوگ آ کے کھڑے ہو کے گالیاں بکواس. تو یہ سارا کچھ کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو میڈیا کو یہ بتایا جائے او جی پارلیمنٹ نہیں چل رہی. تو یہ تو ایک ڈیلیبریٹ پلوائے ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی انگیجمنٹ کی کمی ہے، یہ وہ کمی نہیں ہے. یہ ایک طریقہ، ایک آپ سمجھیں چلاکی ہے، ایک ٹیکٹک ہے، پلوائے ہے کہ جی ہم میڈیا کو یہ میسج دیں اور ملک کو یہ میسج دیں کہ جی پارلیمنٹ نہیں چل رہی. جتنا مرضی ہم انگیج کر لیں انہوں نے نہیں چلانی کیونکہ انہوں نے ایک میسج دینا ہے. تو آپ اس کو سمجھتے کیوں نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو انگیجمنٹ کی کمی ہے. یہ تو ڈیلیبریٹ چیز ہے کہ جی پارلیمنٹ نہیں چل رہی. اور یہ تو خدا نہ خواستہ جان کے یہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ جس طرح کہ جی مفلوج ہو گیا ملک. یہ کوئی مفلوج نہیں ہوا. 25-30 بندے وہاں کھڑے ہو کے شور بچاتے رہتے ہیں، کوئی مفلوج نہیں ہوا. لیکن اگر پارلیمنٹ اس طریقے سے نہیں چل پا رہا، جو بھی وجہ ہے، اور لیجسلیشن نہیں ہو رہی، اور ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے جیسے کہ آپ کا جو ہائیسٹ فورم ہے پاکستان میں، ایک پولیٹیکل فورم ہے، وہ مفلوج ہوا ہوا ہے، تو اس طریقے سے 2-2.5 سال یہ معاملات کیسے چلیں گے؟ یہ تو بالکل پھر ہمارا نظام ایک بند گلی میں چلا جائے گا. نہیں، بند گلی میں کوئی نہیں. بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ بند گلی میں جائے اور کچھ ہو، اور یہ سب خواہشیں ہیں. اور یہ خواہشیں اس لیے ہیں کہ ان کی موومنٹ تو فیل ہو گئی ہے، آگے چل نہیں سکتے. پی ڈی ایم بالکل کولیپس کر گئی ہے، ان کا نہ کوئی سلسلہ ہے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب بند گلی ہو گئی،
اس بند گلی سے نکالنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. یہ سارا ایک جھانسا ہے. بالکل کوئی بات. ہم نے اگلے دن بھی 3 بل پاس کیے ہیں, اور جسٹ بیکاز کے 20-25 بندے بیٹھ کے ہال کے وہ اس کے اپنا ویل میں آ کے پارلیمنٹ کے اگر شور بچاتے رہیں تو اس کا مطلب نظام فیل ہو گیا. یہی تو پرپز ہے ان کا, اور یہی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اس پرپز کو آپ آگے لے کے جا رہے ہیں. ایک بیسک, اگر بالکل بیسک کامن ایک ڈینومینیٹر اگر ہم دیکھیں شفقت صاحب کہ ایک ایسی ورکنگ ریلیشن شپ ہو جو بالکل بیسک ہو, ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل ہی آپس میں آپ گلے ملنے شروع ہو جائیں, وہ بیسک ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کے لیے کوئی ایسی انگیجمنٹ, کوئی ایسی ملاقات ہوئی ہے, کوئی ایسا انیشیٹو ہوا ہے؟ جس طرح میں نے 2-4 نام ٹریجری بینچز سے لیے, اپوزیشن میں بھی اس طرح کے 2-3-4 نام میرے ذہن میں آتے ہیں. میں تو حیران ہوں آپ پہ کہ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی انگیجمنٹ کی کمی ہے؟ دیکھیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاثر دینا کہ جیسے پتہ نہیں سب کچھ ہو برباد ہو گیا ہے اور سب کچھ, کیونکہ اسٹریٹ پاور ہے کوئی نہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کر نہیں سکتے. اب سوائے اس کے کہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کرے, او جی بند گلی ہوگی, جی کوئی بند گلی نہیں ہے, مفلوج ہو گیا, کوئی مفلوج نہیں ہے. جسٹ بیکاز کے 20-25 لوگ آ کے شور مچاتے رہے مفلوج ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے لیکن کبھی بھی کوئی معاملہ آگے نہیں چلے گا. میں صرف یہ جو پچھلے 2 دن ہوا ہے اس ہفتے میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا, میں تو ایک تھوڑا سا لانگر ویو لے رہا ہوں کہ جس طریقے سے اس وقت ایک کانفرنٹیشنل ماحول بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ ہے کہ اپوزیشن جان کے یہ کر رہی ہے, اور یہ ان کا مقصد, یہ پاور سے باہر ہوئے ہیں پہلی دفعہ, ان کو بڑی تکلیف ہے پاور سے باہر ہونے کی. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ہمیں بیٹھ کے ہمارے سے بات کریں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی. اور بھئی وہ دیر آؤٹ آف پاور. پیپلز پارٹی کا ٹون ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ پاور میں ہے, اس لیے کہ وہ ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ کئی چیزوں میں ہو جاتا ہے. میرا ایجوکیشن میں ورکنگ ریلیشن شپ ہے پیپلز پارٹی. نون لیگ اصل پرابلم ہے, نون لیگ جو کہ بالکل آؤٹ آف پاور ہے. لیڈر ان کا ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے, باقی لیڈر اندر ہیں, آگے کچھ نظر نہیں آ رہا, اور وہ کیا کریں گے کہ جی مفلوج ہو گیا. لیکن گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں زیادہ نہیں ہوگا. چلے میں اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ معاملات کو بہت خراب دکھائیں, لیکن گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ معاملات کو انڈر کنٹرول دکھائیں. اگر آپ ان کو اگر گورنمنٹ اپنا رویہ نرم رکھے اور باقاعدہ طور پر یہ تاثر دے کہ وہ کوشش کر رہی ہے کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلے, گورنمنٹ کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. نہیں دیکھیں, ہم نے بڑی کوشش کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس ہفتے بھی پچھلے ہفتے بھی اسپیکر کے ساتھ 12 میٹنگز ہوئی ہیں. بھائی ان کا ارادہ نہیں ہے, ان کی ٹیکٹکس ہے, یہ اسٹریٹجی ہے ان کی. دس از واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. پاور میں وہ ہے نہیں, پاور کے بغیر رہ نہیں سکتے. دس از دا اسٹریٹجی. پیپلز پارٹی والے تو بڑے کم آگے آ کے شور مچا رہے تھے, یہ سارے نون لیگ والے لگے ہو کیوں, اور اوپر سے ٹائٹ ہو رہا ہے. یہ قبضہ گروپ جو ہے ان کو پکڑا جا رہا ہے. یہ جو لوٹ مار کے سارے انہوں نے کھاتے کیے ہوئے تھے وہ مل رہے ہیں. مطلب ہے کہ, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہماری میجورٹی ہے. اگر وہ نہیں ہمارے ساتھ تعاون کرتے نہیں تو ہم بل پاس کرتے رہیں گے, ہم اپنا ایجنڈا آگے لے کے چلیں گے. شکر محمود صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کر رہے تھے. آپ کو جو ہے میں خیال کچھ آتا آئیڈیا ہوگا کہ اس وقت جو رویے ہیں وہ کتنے سخت ہوئے ہیں دونوں طرف سے, اور اس سے اگر آپ ان کی سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہر دونوں طرف جو ہے وہ اپنے اپنے دلائل ہیں, اپنے اپنے آرگیومنٹس ہیں, لیکن مجموعی طور پر اگر آپ صورتحال کو دیکھیں تو ایک ورثم ہے. یہ بات درست ہے شفقت صاحب کی کہ گورنمنٹ اپنا پارلیمنٹری اور لیجسلیٹو ایجنڈا جو ہے اس کو بلڈوز کر سکتی ہے, لیکن اس بلڈوز کرنے سے جو ایک بنیادی ورکنگ ریلیشن شپ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے, وہ تو مسنگ ہے. اب اس کو زبردستی اگر ہم اس کو گھسیٹ کر اور اگلے 2-2.5 سال لے جائیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن اس سے ہمارے نظام پہ کیا اثر پڑے گا وہ شاید آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہے, واپس آئیں گے تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے اس کے آپشنز کچھ سکڑتے نظر آ رہے ہیں. پوچھتے ہیں ایک بہت اہم اپوزیشن کے لیڈر سے کہ اب اپوزیشن کرنے کیا چاہ رہی ہے. بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اس ہفتے اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک الائنس یعنی کہ پی ڈی ایم کا اہم اجلاس تھا, اور بتایا گیا تھا کہ پچھلے چند ہفتوں سے اپوزیشن جس کنفیوژن کا شکار تھی وہ اس میٹنگ کے بعد ختم ہو جائے گی. کئی گھنٹوں کی طویل نشست کے بعد اپوزیشن کے لیڈرز جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے یہ اعلان کیا. 30 مارچ کو
पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना हों। PDM ने ये फैसला किया है कि सेनेट के इंतखाबात हम मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। स्पीकर और चेयरमैन के रवैयों के खिलाफ ऐवान के अंदर अपोजिशन का एहतजाज जारी रहेगा और हम किसी कीमत पर ऐवान की कार्रवाई चलाने में उनके साथ ताउन नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन, बुनियादी इश्यूज झूम के तू मौजूद हैं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असेंबली उसमें फिलहाल इस्तीफा नहीं देना चाहती और नून लीग अदम एतमाद के वोट के हक में बिल्कुल नहीं है। हुकूमत को हटाने के लिए बहुत से तरीक़ेकार मौजूद है, पार्लिमानी और कॉन्स्टिट्यूशनल और जमहूरी तरीक़ेकार है, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत में यकीन रखने वाली पार्टी को यकीन रखना चाहिए, जो है अदम एतमाद का तरीक़ेकार। मगर असल सवाल इन सवालात से भी ज्यादा अहम है, और वो ये कि अगर लॉन्ग मार्च होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? ऐसे लॉन्ग मार्च से हुकूमत कैसे गिरेगी? और अगर अदम एतमाद का वोट का रास्ता इख्तियार किया जाएगा तो फिर नंबर्स कहां से आएंगे? इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं, विफाक में अदम एतमाद तकरीबन नामुमकिन लगता है। पंजाब में हुकूमत की बरतरी सिर्फ चंद मेंबरान पर मुश्तमिल है, मगर वो मेंबरान क्यों टूटेंगे? यानी दोनों सवालात का रुख एक ही तरफ जाता है, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात, बाकी सब करने की बातें हैं। तो क्या फिर PDM सिर्फ खानापुरी की सियासत कर रही है? ये सवाल लेके चलूंगा मैं अपने मेहमान के पास। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम और मरकजी रहनुमा हैं। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी मंजूर साहब, ये तमाम जो ऐलानात हुए उसमें ये सब कुछ कहा गया, वो सारा तो चले मुझे समझ आ गई, लेकिन वही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप लॉन्ग मार्च के जरिए या अदम एतमाद के जरिए हुकूमत को कैसे हटाएंगे? नहीं, देखिए, बड़ा सिंपल फार्मूला है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। जब लॉन्ग मार्च होगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर तो अब सर चढ़ के बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के असाब पे सवार है सारा कुछ। वो बार बार इस्तीफों की बात कर रहे हैं और वो बिल्कुल प्रेशर में आए हुए हैं। दूसरी तरफ ये है कि जब भी एक साइंटिफिक असूल है कि जब भी आप नीचे से प्रेशर बनाते हैं तो ऊपर से जो रूलिंग अलायंसेस होते हैं या रूलिंग क्लासेस होती हैं वो फट जाती हैं। उसके नतीजे में आपको क्रैक्स नजर आ रहे हैं। अब उन क्रैक्स को हाथ डालकर थोड़ा और वाजे करना मकसूद है और वो प्रेशर के नतीजे में आएगा। पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसने अपना दे दिया है फरवरी का पूरे का। तो सब जानना मैं ये चाह रहा हूं कि लॉन्ग मार्च के हवाले से ये फैसला तो हो गया होगा कि वो लोग आएंगे, एक जलसा करेंगे, तकरीरें होंगी और फिर अपने घर चले जाएंगे या आके बैठ जाएंगे और बैठे रहेंगे, ये फैसला हो गया है? नहीं, देखिए, ये लॉन्ग मार्च जो होगा ये एक तो ये है कि कोई इतनी दूर से और लंबे अरसे से लोग आएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि एक दिन के लिए आए। उसका दौरानिया कितने दिनों पे मुहित होता है। वो लॉन्ग मार्च क्या एक जगह पे बैठने का नाम, धरना तो एक जगह पे बैठ जाने का नाम है। और आप क्या मूव करते रहते हैं, कहाँ पे क्या करते हैं, ये सारी चीजें अभी वाजे होनी है। सवाल सिर्फ ये है कि एक तरफ से वो प्रेशर आएगा। ये बार बार दो चीजों की बार बार बात होती है, इस्तीफों की और अदम एतमाद की। ये देखिए, ये दोनों हथियार तो मौजूद है ना हमारे पास, और ये दोनों ऐसे हथियार हैं जो खुफिया हथियार हैं। आपने ने कहा कि इस्तीफे तो एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब जो होता है वो जंग के शुरू में इस्तेमाल करना या आखिर पे, ये तो आपने मैं इस्तीफों पे नहीं जा रहा, मैं इस्तीफों की बात करते हैं। लॉन्ग मार्च में अगर ये भी फैसला नहीं हो पा रहा कि लॉन्ग मार्च होगा क्या, तो उससे फिर प्रेशर कैसे बनेगा? यानी ये तो बिल्कुल एक बुनियादी सवाल है ना। नहीं, मार्च तो मार्च है। मेरा नहीं ख्याल ये अगर पाकिस्तान सारा निकलता है, सारी तरफ से निकलता है, तो ये हुकूमत सस्टेन कर पाएगी और उन्हें इस्लामाबाद पहुंचने की भी जरूरत पड़ेगी। ये नहीं सस्टेन कर पाएंगे। ये सारी आर्टरीज बंद हो जाएंगी, ये मुल्क बंद हो जाएगा। जिस दिन लॉन्ग मार्च शुरू होगा उस दिन ये मुल्क वर्चुअली बंद हो जाएगा। तो ये फैसला फिर हुकूमत ने करना है कि क्या करती है। लेकिन PDM के अंदर ये फैसला हो गया है कि ये मौलाना फजल रहमान का जिस तरह पिछले साल का लॉन्ग मार्च था वो उस तरीके से होगा, या जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था उस तरीके से होगा? इस मामले पे को बहस हुई और इसकी जो डिटेल्स हैं वो वर्कआउट हुई? अभी नहीं हुई। नहीं, अभी देखिए, वो वर्कआउट करना है सारा कुछ जो है। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो वर्कआउट होगा। लेकिन एक बात तय है कि ये जो लॉन्ग मार्च होगा, ये जिस तरीके से होना है, इसको आप सब लोगों ने देखना होगा कि मेरा नहीं ख्याल कि वो 126 दिन का धरना जिसमें 126 लोग भी नहीं होते थे और वो 26 घंटे दिखाया जाता था, वैसे नहीं होगा।
اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کا جو ہے آزادی مارچ اس کی طرح بھی نہیں ہوگا، یہ بالکل ایک ڈفرینٹ ہوگا اور ڈفرینٹ ٹیکٹک ہوں گے اس کے اندر، اور آنے والے دنوں میں اس کی ڈیٹیلز آ جائیں گی. ابھی چوہدری صاحب میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ کا لانگ مارچ چلے ہو گیا، دھرنا ہو گیا، لوگ آ گئے، آ کے بیٹھ گئے اسلام آباد میں، جمع ہو گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سے حکومت کیسے گرے گی؟ دیکھیے ود ان دا جو پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو حکمت عملی کے طور پر درست ثابت ہوئی ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس دوران ہم نے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے لانگ مارچ کے دوران. دیکھیے نا، ہم عدم اعتماد پیش کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے جب یہ پریشر بنے گا، مثلا آپ کو پتا ہے کریکس ہیں، اگر خالد مقبول صدیقی یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم اس حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں، چودھری پرویز لائی صاحب جن کو کل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، وہ اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر ڈاکو راج ہے. تو یہ اس قسم کی کیفیت ہے. اچھا، یہ مجھے سمجھ آ رہی وہ یہ کہ آپ نے پریشر بلڈ کیا، اور ود ان دا پی ٹی آئی بھی بہت بڑی ڈس سیٹسفیکشن ہے. میں پچھلے دنوں اسلام آباد آیا ہوا تھا، مجھے 4-5 ایم این ایز ملے ہیں، بیک بینچرز ہیں، وہ کہہ رہے جی ہم تو حلقوں میں نہیں جا پا رہے. جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو لا لیسنس ہے، جس قسم کی کیفیت ہے، جو رشوت ستانی ہے اس وقت، کوئی ہمارے پاس کوئی آرگومنٹ لیکن دیکھیے چوہدری صاحب، اس میں ایشو اصل میں یہ ہے کہ اگر چلیں ایک سینیریو آپ نے بنایا کہ جی آپ آ کے بیٹھ گئے، یہاں پہ ہزاروں لوگ کی تعداد میں لوگ آ گئے، لوگ آئیں گے اسلام آباد کے اندر گھسیں گے تو ظاہر بات ہے پریشر تو بلڈ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب آپ بیٹھ گئے، اس کے بعد اس پریشر کو بنیاد بنا کر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عدم اعتماد جو ہے وہ ٹرائی کیا جائے. اب وہ سینٹر میں ہو، اگر وہ لاہور میں ہو رہا ہے تو وہ ایک الگ کہانی ہے، اگر وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہ الگ کہانی ہے، اس کا ایک الگ پروسیس ہے. آپ جمع کراتے ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جمع کرایا اور اگلے 2-4 دن میں یہ حکومت فارغ ہو گئی. نہیں، دیکھیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کسی جگہ پہ وہ ہار جائے. یہ جو آج یہ ایکچولی جو ووٹنگ اوپن بیلٹ تک ہے، اوپن بیلٹ کا تو نام ہے، اس کے پیچھے تو 2 اور امینڈمنٹس کرنا چاہتے ہیں جو کہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس ہیں، اور شور انہوں نے اس کا کیا ہوا ہے. لیکن اگر فرض کر لے کسی بھی جگہ پہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوز کر جاتی ہے ہاؤس کے اندر، تو پرائم منسٹر کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہاؤس کا کانفیڈنس لوز کر گئے، دوبارہ سے اعتماد کا ووٹ لیں، تو اس میں بھی پرابلم آ سکتے ہیں. یہ تو پھر حکومت پہ ہے، کئی چیزیں ہیں، صرف ایک چیز نہیں ہے. چوہدری صاحب، اس میں اصل جو معاملہ ہے، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا ایلیفنٹ ان دا روم، وہ یہ کہ دیکھیں اگر آپ نے پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد کا جو روٹ ہے اس کو اختیار کرنا ہے، بلاول صاحب یہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو غیر آئینی ہو. اچھا، اب اگر عدم اعتماد کے لیے آپ نے اتحادیوں کو توڑنا ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو چاہے وہ اسلام آباد میں ہو، یہ وہ تمام اتحادی ہیں جو کسی اشارے کے منتظر ہوں گے. وہ اشارہ کہیں دور تک نظر نہیں آ رہا. اگر آپ کو آ رہا ہے تو مجھے نہیں. دیکھیے یہ ہوتا ایسے ہی ہے، نظر ایسے ہی آتا ہے. ہم نے توڑنا نہیں ہے ان کو، وہ اپنے دکھوں سے آئیں گے. کیا ایم پی ایم نے فیصلہ کرنا ہے اس نے اپنی سیاست بچانی ہے یا اس حکومت کو بچانا ہے؟ اس وقت ان پہ بہت بڑا پریشر ہے اور جو بڑھ رہا ہے سینسس کا. وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سیاسی جماعتوں کی اپنی زندگی کے لیے بھی ضروری ہوتی ہیں، پھر وہ انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. جہاں پہ اشارے کی بات ہے تو میرا خیال ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہم چاہتے ہیں آپ بس وہ نیوٹرلائز ہو جائے. اس میں کون سی غلط بات؟ ٹھیک ہے. چودھری منظور، بہت شکریہ ہمیں جوائن کر رہے تھے. ناظرین، جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے، وہ انگریزی میں ایک سیئنگ ہے کہ ہوپ از ناٹ اے پلان آف ایکشن، یعنی امید جو ہے اس کی بنیاد پہ حکمت عملی اگر بنے تو وہ ہمیشہ تھوڑی کمزوری ہوتی ہے. میں جتنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں اپوزیشن کے، ابھی چودھری منظور صاحب ہمارے بڑے محترم جو ہیں وہ دوست ہیں، میں اور نون لیگ والوں سے بھی میں بات کر رہا ہوں، مجھے ابھی تک کسی ایک شخص نے اس طرح کا ٹھوس جواب نہیں دیا کہ ان کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ اتحادیوں کو توڑیں گے یا کس طریقے سے وہ اس طرح کا پریشر بلڈ کریں گے کہ حکومت گرے. امیدیں تو سب نے لگائی ہوئی ہیں، لیکن جب تک ایک باقاعدہ حکمت عملی نظر نہیں آئے گی تو تب تک لگتا تو یوں ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اب اپنا مومنٹم جو ہے وہ کچھ کھوتی جا رہی. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد پروگرام کو جاری رکھیں. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. کل وزیر اعظم عمران خان کشمیر سے
جو یکجہتی کا دن تھا اس کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت اہم تقریر کی اور اس میں انہوں نے ایک ایسی پوزیشن لی جس پہ کچھ کنٹروورسی کھڑی ہو گئی. سنیے انہوں نے کیا کہا. جب یہ آپ کو آپ کا حق ملے گا اور کشمیر کے لوگ انشاءاللہ جب پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں گے کہ اس کے بعد پاکستان کشمیر کے لوگوں کو وہ حق دے گا, ان کو وہ رائٹ دے گا کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اچھا, اب جب وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی تو اس پہ رد عمل آنا شروع ہو گیا. احسن اقبال صاحب جو پی ایم ایل این کے مرکزی لیڈر ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم یہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ کیا تیسرا آپشن اس ڈیل کا حصہ ہے جو کشمیر کو سرنڈر کر کے کی گئی ہے؟ یہ آپشن چین دشمن لابی کا ہے. اور ساتھ ہی خواجہ سعد رفیق جو جن کا تعلق بھی پی ایم ایل این سے, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی کہ پاکستان کے کسی حکمران کو ایسا بیان دینے کا اختیار نہیں ہے, اسٹیٹ پالیسی میں تبدیلی صرف صحیح معنوں میں منتخب پارلیمان کرتا ہے. اب اسی حوالے سے ناظرین دیکھیے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے جو کچھ کہا اس کا جو لوگ دفاع کر رہے ہیں ان کے پاس یہ بیسک کانسٹیٹیوشنل جو ہے ایک مینشن ہے. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 257 میں بالکل واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ریاست جموں و کشمیر کے عوام پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں تو پاکستان اور مذکورہ ریاست کے درمیان تعلقات مذکورہ ریاست کے عوام کی خواہشات کے مطابق متعین ہوں گے. یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے. لیکن اس کے باوجود آج پاکستان کے دفتر خارجہ نے پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ جو ترجمان ہے انگلش میں انہوں نے کہا کہ the spokesman stated that there is no change in Pakistan's principal position on the Jammu and Kashmir dispute and it remains anchored in the relevant UN security resolutions. In his address, the Prime Minister reiterated Pakistan's long-held position and support for the Kashmiris' right to self-determination. یعنی کہ وزیر اعظم نے جو کچھ کہا وہ پاکستان کی پوزیشن کے عین مطابق ہے اور وہ جو پاکستان کی پوزیشن ہے وہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کی بنیاد پر ہماری پوزیشن ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا واقعی میں کچھ پوزیشن میں تبدیلی ہوئی ہے یا خامخواہ کچھ لوگوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے. مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب نجم الدین شیخ صاحب, پاکستان کے سابق سفیر ہیں اور پاکستان کے سابق فارن سیکرٹری ہیں, بہت اہم پوزیشنز پر تعینات رہے ہیں. نجم الدین شیخ صاحب السلام علیکم. السلام. یہ جو پرائم منسٹر نے جو کچھ کہا یہ ہماری جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس کے خلاف ہے, کچھ تبدیل کر دی ہے پوزیشن؟ نہیں, دیکھیے یہ میری انٹرپریٹیشن ہے اور اس کے ساتھ شاید لوگ اگری نہ کریں, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں جو پوزیشن جو آپ کی قرارداد ہے وہ قرارداد تو اس بنا پہ ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ہوئی تھی اس وقت جب کہ صرف دو پاسبلٹیز تھیں, یا آپ ہندوستان کا حصہ بنیں گے یا آپ پاکستان کا حصہ بنیں گے, اور کوئی تیسری آلٹرنیٹیو نہیں تھی. جہاں پہ تو یہ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن جو فارن آفس نے کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے. اسی پہ ہمارا کیس بیسڈ ہے کہ جو ریزولوشن یو این نے پاس کی ہے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے, اس میں یا پاکستان یا ہندوستان کا آپ حصہ بن سکتے ہیں. لیکن جو بات ابھی عمران خان صاحب نے کی, میری نظر میں یہ ایک ڈپلیکیشن ہے, مرر امیج ہے اس کی جو کہ ہندوستان نے کی تھی. ہندوستان نے کہا کہ صاحب ہم آرٹیکل 370 لگا رہے ہیں کیونکہ آرٹیکل 370 کے تحت آپ کو کس حد تک آٹونومی ملے گی. آٹونومی, آزادی نہیں, آٹونومی کس حد تک ہوگی اس کا فیصلہ کرنا ہوگا. اسی طرح جو پاکستان کے آئین میں لکھا گیا ہے میری نظر میں وہ اس کا مرر امیج تھا کہ بھائی تو اس بات کو تو یعنی ٹیکنیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی ہے لیکن اس میں ایک اس میں کچھ ایڈیشن کر دی گئی ہے. جی, اس میں جو ایڈیشن عمران خان صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ہمارا حصہ بنیں گے تب آپ کو ہم یہ اختیار دیں گے کہ اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ آزاد ہو جائیے. لیکن جو پوزیشن ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے تحت
وہ یہی ہے کہ کشمیری عوام کو، کشمیری لوگوں کو صرف دو چوائسز ہیں، یا پاکستان کا حصہ بنیں گے یا ہندوستان کا حصہ بنیں گے. یہ حوالے سے رہتا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے، یعنی لیکن تو اس حوالے سے پھر وزیر اعظم کے اس بیان کے اوپر جو ایک تنقید آ رہی ہے وہ پھر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن چینج نہیں کی ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان قراردادوں کے مطابق جب پلیبسائٹ ہوگا اور اس کے نتیجے میں جب جو کشمیریز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جوائن کریں گے، اس کے بعد انہیں آپشن دیا جائے گا اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیں. تو ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن کی وائلیشن نہیں ہوئی ہے. بالکل نہیں ہوئی. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ بالکل نہیں ہوئی ہے. اور جو جس پروویژن کی بات کر رہے ہیں کہ صاحب آئین میں پوزیشن ہے، وہ میری نظر میں بالکل وہی تھا جو کہ ہندوستان نے آرٹیکل 370 کے ساتھ کیا تھا. اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ کیا بھی اسی وجہ سے تھا کیونکہ ہندوستان نے آرٹیکل 370 کیا تھا. آپ کو تو پتا ہے کہ ہندوستان نے یہ کہنے کے بعد کہا تھا کہ نرسمہا راؤ صاحب نے کہا تھا کہ صاحب اینی تھنگ شارٹ آف آزادی. تو ہمارے ہاں ہم نے اس کو صرف یہ کیا ہے کہ آرٹیکل 370 کی ڈپلیکیشن کی، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ جب آپ ملے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی پوزیشن چینج کی ہے. اور نجم الدین شیخ صاحب، عمران خان صاحب نے بہت شکریہ، بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب، بہت شکریہ. ہمیں جو ناظرین کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایڈیشن تو ہوئی ہے، تھوڑی سی اس کی تشریح جو ہے اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، لیکن بنیادی طور پر ہماری پوزیشن جو ہے اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ان کی بنیاد پر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ امپورٹنٹ ایشو ہے، لیکن اس میں مزید بھی اس کے کچھ پہلو ہیں، وہ میں آنے والے پروگرام سے انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا. لیکن آج پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا. ناظرین، روزمرہ کی سیاست میں ہم اپنے اہم ترین ایشوز کو بھول جاتے ہیں. اس ہفتے میرے دوست کاشف عباسی نے اپنے شو میں ایک ایسا ہی موضوع چھیڑا اور ہماری اس پر بحث ہوئی. ٹھیک نہیں ہو رہا نظام، کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا؟ کیا اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہا کہ کوئی ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتا اس کو؟ میرے خیال میں بات بڑی سمپل ہے. یہ نیت سے اور کیپیسٹی سے زیادہ ایکچولی ویژن کی بات ہے. یعنی دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے معاملہ، آج آپ کسی سے پوچھیں کاشف ابھی کہ یار مجھے بتائیں پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، وہ آپ کو 150 چیزوں کی لسٹ بنا دے گا اور ہر چیز جو ہے وہ بالکل درست ہوگی. ایشو یہ ہے کہ ان میں سے کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کون سی کم امپورٹنٹ ہیں. اس کے لیے آپ کو ویژن کی ضرورت ہے. 3 چیزیں بتائیں آپ، اگر آپ کو آج وزیر اعظم بنایا جائے کون سی 3 چیزیں؟ دیکھیں نا، بیسک چیز ہے نا، ایک شخص سٹیزن بلڈنگ بلاک ہے. اس شخص کو آپ نے میکسیمم امپاور کرنا ہے. وہ امپاورمنٹ کیا ہے؟ اس کو تعلیم دینی ہے، اس کو انصاف دینا ہے، اور اس کو صحت دینی ہے، اور اس کو سیکیورٹی دینی ہے. یہ 4 چیزیں بیسک دیں تاکہ اس کا پوٹینشیل انلیش ہو. ناظرین، یہ بنیادی ایشوز ہیں. جب تک ہم انہیں حل نہیں کریں گے، انہیں ٹھیک نہیں کریں گے، باقی معاملات بھی منفی طور پر اثر انداز ہوتے رہیں گے. دیکھیے، پولیس کو ریفارم کرنا ایک روٹین کی بات بن گئی ہے، مگر کوئی حکومت اور کوئی جماعت کرنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ شاید اس لیے کہ ترقی یافتہ ممالک جیسی پولیس کا تصور ہی یہاں پہ کوئی نہیں کر سکتا. جو اب کیا ہے وہ اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جی پولیس تو صوبائی معاملہ ہے نا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں صوبے خود کریں گے وغیرہ وغیرہ. یہ منطق ہمیں سننے کو ملتی ہے. اصل وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ ویژن کی کمی. اور شاید لوگوں نے بھی یہ مان لیا ہے کہ پاکستان میں پولیس کا نظام ایسا ہی گلا سڑا رہے گا. نہ حکومتیں اس پر بات کریں گی، نہ پارلیمنٹ بحث کرے گی، اور نہ ہی میڈیا اس کو اہمیت جو ہے وہ دے گا. پھر آپ پوچھتے ہیں کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟